فرشتوں کی جماعت دیکھو دیکھو دیکھو، آج مدرسہ محمودیہ ہاٹ گاؤں میں مدرسے کی نسبت پہ جلسہ ہو رہا تھا، اور مدرسے کی نسبت پہ جلسہ ہونے کی NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیکھو دیکھو دیکھو، آج مدرسہ محمودیہ ہاٹ گاؤں میں مدرسے کی نسبت پہ جلسہ ہو رہا تھا، اور مدرسے کی نسبت پہ جلسہ ہونے کی وجہ سے لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ کس کی نسبت پہ؟ قرآن کی نسبت پہ۔ کس کی نسبت پہ؟ حدیث کے نسبت پہ۔ کس کی نسبت پہ؟ وجہ کائنات کی نسبت پہ۔ قربان جاؤ اس آقا کے نسبت پہ، قربان جاؤ اس آقا نامدار کے نسبت پہ، جو غریبوں کے مسیحا تھے، جو دکھیوں کے ہمدرد تھے، جو غریبوں کے مسیحا تھے، جنہوں نے غریبوں کی بچیوں پہ ہاتھ رکھے تھے، جنہوں نے بچیوں کی زندگیاں بچائی تھی، جنہوں نے مظلوموں پہ ہاتھ رکھے تھے، جنہوں نے غریبوں کو گلے لگایا تھا، جنہوں نے غربت سے پیار کیا تھا، محبت کیا تھا۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فخر کے ساتھ کہتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت دیکھو دیکھو، آج مدرسہ محمودیہ ہاٹ گاؤں کے جلسے میں لوگ آئے ہیں، اور قرآن کی نسبت پہ آئے ہیں، اور کیا مل جل کے بیٹھے ہیں، اور میری بات اور میرے نبی کی شریعت بتائی جا رہی ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں، اور ان کے دل کی دنیا بدل بھی رہی ہے، ان کے ایمان کا کرنٹ بڑھ بھی رہا ہے، ان کے ایمان کے لیول بڑھ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، الایمان یزید و ینقص۔ یہ حدیث میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا، ایک بڑے مفسر کا نام ہے، ایک بڑے محدث اور بڑے فقیہ کا نام ہے، ایک بڑے حکیم کا نام ہے، ایک بڑے اللہ والے کا نام ہے۔ آج دنیا حکیم الامت پر انگلی اٹھاتی ہے، وہ لوگوں او حکیم الامت پہ انگلی اٹھانے والوں یاد رکھو، تمہیں شاید پتہ نہیں کہ حکیم الامت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ حکیم الامت نے کسی شعبے میں کوئی شعبہ خالی نہیں رکھا جس شعبے میں آپ کی تالیفات نہ ہو، جس شعبے میں آپ کی تصنیفات نہ ہو، جس شعبے میں آپ کی خدمات نہ ہو۔ بہشتی زیور جیسی کتاب لکھ کر عزت دار ماں بہنوں کے لیے زندگی بھر کے لیے ان کے مسئلے حل کرا دیے، بتاؤ کیا کہ نہیں کیا؟ بہشتی زیور ہلکی پھلکی زبان پر لکھ کر آج ہوا کی بیٹیاں بہشتی زیور پڑھ لیتی ہیں اور ہر طرح کے باریک مسائل سے واقف ہو جایا کرتی ہیں۔ کس نے لکھی ہے بہشتی زیور؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے۔ لوگوں میں بتا یہ رہا تھا، حکیم الامت کے پاس صبح صبح ایک بندہ آیا تھا، ان کے مریدین میں سے کوئی بندہ تھا۔ حضرت نے کہا صبح ناشتہ کر کے آئے ہو؟ ان کے مرید نے کہا حضرت جی ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ پھر حضرت نے کہا کیا ناشتہ کر کے آئے ہو؟ حضرت کے مرید نے کہا حضرت حلوہ پراٹھا کھا کے آیا ہوں، پھر اس کے بعد چائے کی چسکیاں لے کے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا یہ تو جسم کا ناشتہ ہوا، میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا، تم نے جسم کو ناشتہ کرایا، سب کراتے ہیں، تم نے بھی کرایا، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے اپنی روح کو ناشتہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ اب ان کے جو برل مرید تھے وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت روح کو ناشتہ کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ جسم کا ناشتہ تو معلوم ہے کہ چائے کھا لیں گے، کچوڑی کھا لیں گے، پکوڑی کھا لیں گے، یا یہ کہ چنا اور دال کھا لیں گے، یا یہ کہ موڑی اور چوڑا کھا لیں گے تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن حضرت آپ یہ بتا دیں کہ روح کا ناشتہ کیسا ہوتا ہے، روح کو ناشتہ کیسے کرائیں گے؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حکیم الامت نے کہا صبح کئے بجے آنکھ کھلی تھی؟ ان کے مرید نے کہا حضرت 4 بجے آنکھ کھلی تھی۔ حضرت نے کہا آنکھ کھلتے ہی تم نے کیا کیا؟ حضرت کے مرید نے کہا آنکھ کھلتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے گیا، جب میری قضائے حاجت پوری ہو گئی، میں قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں کھیت کی طرف رواں دوا ہوا، ہل لیا اور بیل لیے، ہل اور بیل لے کر کھیت جوتنے چلا گیا۔ حکیم الامت نے کہا کہ پھر کیا کیا؟ پھر ان کے مرید نے کہا حضرت میں ہل لے کر اور بیل لے کر کھیت جوتنے لگا، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالا، یہ سب کچھ کیا۔ حضرت نے کہا صبح کی نماز تم نے پڑھی؟ حضرت کے مرید نے کہا حضرت نہیں پڑھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہی تو روح کا ناشتہ تھا، جب صبح اٹھا کرو مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودی کی طرف، پھر مؤذن آگے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگو نیند نماز سے بہتر ہے، نیند نماز سے بہتر ہے نہیں، بلکہ نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے، لیکن مؤذن کی اس آواز کو سن کر ہم سب انسنی کر دیتے ہو۔ لوگوں بتاؤ آج میرا تمہارا یہ حال
حال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اگر کسی چیز کا دھن سوار ہوتا ہے، اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ کل فلانوا پنچایت میں مکھیا جی بانٹیں گے یوجنا، یا یہ کہ کوئی سیلاب آ جاتا ہے 6000 کی رقم نتیش کمار جی گھوشنا کر دے، اور کہا جائے کہ کل صبح 6 بجے سے پہلے 5 بجے سے پہلے ہر ایک کو جو کی پہنچنا ہے، کاریالے کے پاس پہنچنا ہے، دیکھنا اگر 5 بجے کا اعلان کیا ہوگا تو لوگ 6000 ٹکے کے خاطر 5 بجے سے پہلے 3 بجے سے ہی لائن میں لگنا شروع کر دیں گے۔ بتاؤ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مکھیا جی ایک پلاسٹک دینے کی بات کرتا ہے، لوگوں یاد رکھو تم پہنچتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے جو کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھ کر بستر نرم بستر کو الوداع کہتا ہے، اور الوداع کہتے ہوئے جاتا ہے غسل جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، وضو کے لیے جب جوئی ہاتھ دھوتا ہے، پتہ ہے تمہیں شیطان کو ایسا کچو کا لگتا ہے، شیطان کو ایسی چوٹ لگتی ہے، شیطان رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، بندہ اس کے بعد کے کام کو انجام دیتا ہے، شیطان رونے لگتا ہے۔ اس سے پہلے تو شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر طرح کے ہتھکنڈے اختیار کرتا ہے، بندے کو اختیار میں ڈالتا ہے، بندے سے کہتا ہے ابھی تو مؤذن نے اذان ہی دی ہے، ابھی تو جماعت کھڑی ہونے میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے، بتاؤ تیرے میرے دل میں یہ بات آتی کہ نہیں آتی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ لوگوں، ضرور بھی ضرور آتی ہوگی، بتاؤ ہر ایک کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو پیدا کر رہا تھا، انسان کو پیدا کرنے کے مشورے ہوئے تھے، حضرت آدم کو پیدا کر دیا گیا تھا، سارے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ سارے لوگ آدم کو سجدہ کرو، سب نے تعظیماً حضرت آدم کو سجدہ کیا، ابلیس اکڑ کے رہ گئے، ابلیس اکڑ کے رہ گئے، ابلیس نے مکالمہ کیا، ابلیس نے اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ ابلیس نے منطق کھیلنا شروع کر دیا، ابلیس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں تو ان سے بہتر ہوں۔ کن سے بہتر ہوں؟ آدم سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہو؟ ابلیس بتاؤ دماغ کھیلتا ہے، منطق لگاتا ہے، فلسفی سکھاتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے، اللہ سے بحث کرتا ہے، کم وقت کے مالے کو یہ پتہ نہیں حکم کن کا ہے، آرڈر کن کا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا تکبر عزازیل راہ خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی تھا، تکبر ہی ایک چیز ہے، ایگو ایک چیز ہے، انا ایک چیز ہے، یہ میرے اندر جو بات آتی ہے، جو ہوں میں ہوں، یہ میں والی بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے گویا کہ ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے جنت سے بھگا دیا اور کہہ دیا جا میرے جنت سے بھاگ جا، اب سے لے کر قیامت تک، بلکہ دنیا جب تک رہے گی اس کے بعد بھی جب سارے لوگوں کو ہم جنت دیں گے اور جنت میں محل دیا جائے گا، تم ہوگے کہ تمہیں جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی۔ لیکن لوگوں یاد رکھو اس وقت ابلیس نے کچھ گزارشات رکھے تھے، کچھ اپلیکیشن رکھے تھے، کچھ درخواست اور کچھ منت اور کچھ سماجت رکھی تھی۔ پتہ ہے کیا گزارش رکھی تھی؟ ابلیس نے کہا اے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، آپ مجھے ان کا سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہو، جبکہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا، مٹی کی صفت نیچے جانے کو ہوتی ہے۔ پھر ابلیس منطق بتاتا ہے اللہ کو، اللہ بتائیے تو اگر کوئی درخت ہو اور اس درخت میں درخت کے پتے میں یا ٹہنی میں کوئی ڈھیل رکھ دیا جائے، ہوا چل جائے گی تو بتاؤ وہ ڈھیل نیچے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ مٹی نیچے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ کہتا ہاں ضرور آئے گی مٹی نیچے۔ ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے، ابلیس اللہ سے بحث کر رہا ہے اور اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے تو نیچے لوگ آگ لگاتے ہیں، زمین پہ آگ لگاتے ہیں، لیکن آگ کی جو شعائیں ہوتی ہیں، آگ کی جو لپیٹ ہوتی ہے وہ اوپر کو جایا کرتی ہے، بھلا اوپر والا بندہ نیچے کو کہاں سجدہ کرے؟ آدم سے کہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ اللہ نے کہا بھاگ جا میرے دربار سے بھاگ جا، تو ہمیشہ کے لیے بھاگ جا، اب سے تیرا نام مغضوب ہے، جا اب سے تیرا نام ملعون ہے، جا اب سے تو دھتکارا ہوا ہے، اب سے تیرے گلے پہ پھٹکار ہے، تیرے گلے میں پھندا پڑ گیا۔ اس وقت جاتے جاتے ابلیس نے گویا اللہ سے کہی دیا اے اللہ آپ نے مجھے بھگا ہی دیا ہے، آپ نے مجھے بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں
اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔